قرآن پڑھان کہ بیگم رودک یامت فریو ہت بد ژور یمو پوڑ قرآن شب روز رودک ودان ودان گو کڑجن سور۔ ہم اس سمے موجود ہیں دکشنی کشمیر ضلع شوپیان کے کاپرین علاقے میں۔ یہاں پہ گلزار احمد پری جو کہ کاپرین کا رہنے والا ہے، انہوں نے کشمیری میں ترجم کیا ہے قرآن پاک کا۔ تقریباً پچھلے 42 سال سے لگاتار کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو انت تک جو ہے اس کو کامیابی ملی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، آپ سے مختصر جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے کہ کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اس دور میں، کیونکہ 42 سال کی محنت آخرکار رنگ لائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ میرا نام گلزار احمد پرے ہے، میں کاپرین کا رہنے والا ہوں۔ یہ گاؤں آپ کو پتہ ہے شوپیان ضلع سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے، اور کولگام ضلع سے بھی 12 کلومیٹر، یہ سینٹرل پوزیشن میں واقع ہے۔ تو میں ویسے تھی ایک کلرک کے، چھوٹے کلرک کے میں نے نوکری کی ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے کشمیری زبان پڑھی سیکھی ہے۔ گھر میں مذہبی ماحول تھا، باپ ماں مذہب سے بالکل قریبی تعلق رکھتے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے مجھے بھی قرآن مقدس پڑھایا اور قرآن مقدس کی تعلیم پڑھائی۔ تو مجھے بھی شوق ہوا، دلچسپی ہوا۔ میں جب بہت چھوٹا تھا اسی وقت سے میں نے قرآن مقدس پڑھنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں 1969 میں شوپیان میں 10ویں جماعت کا امتحان دیتا تھا، تو اس وقت ہمارے یہاں سے کوئی گاڑی وغیرہ نہیں جاتی تھی۔ شوپیان جانے کے لیے ہمیں وہاں کوئی امتحان دینا ہو یا کسی امتحان میں شامل ہونا ہو، اس کو وہاں شوپیان میں ڈیرا کرنا پڑتا تھا، حالانکہ دور نہیں ہے، پھر بھی ٹائم پر پہنچنے کے لیے۔ تو میں ڈیرے پر تھا، ڈیرے سے میں اترا تو میں نے وہاں چوک میں دیکھا کہ ایک پنجاب کا رہنے والا قرآن مقدس بیچتا تھا۔ تو میں نے، جو گھر والوں نے 2-5 روپے، اس وقت بہت رقم ہوا کرتی تھی، جو رقم انہوں نے وہ 4-5 روپے مجھے دیے تھے، میں نے 4 روپے 4 آنے میں قرآن مقدس خریدا۔ شاہ رفیع الدین صاحب کا وہ قرآن مقدس، آپ اگر وہ چاہیں تو میں اس کا آپ کو وہ یہ ایک حرف کا ترجمہ ہے، انہوں نے، یہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ہے، یہ ہندوستان میں سب سے پہلے چھپا ہے، سب سے پہلے شاہ رفیع الدین صاحب کا۔ جی، اس کے اگر بعد ہم بات کریں گے جو کہ آپ نے پہلی بار جب آپ نے کوشش کی لکھنے کی، تو اس کے بعد ابھی تک کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس میں پیسے بھی کافی زیادہ جو خرچ آتے ہیں، تو کل ملا کے کتنی پریشانیاں ہوئی آپ کو؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ میں چھوٹا ملازم تھا، بڑا ملازم، باغ بھی میرے پاس نہیں ہے، زمین بھی کم ہے، اس لیے میں تھوڑا فرصت میں تھا۔ وہ بھی ایک کریڈٹ پوائنٹ ہے کہ زمین نہیں تھی، نہیں تو میں اسی کے ساتھ مشغول رہتا، ملوث رہتا، تو میرا ٹائم بہت کم، مجھے اس کام کے لیے بہت ٹائم کم ملتا۔ تو میرے گھر والے، انہوں نے بھی قناعت کی، تھوڑے پر قناعت کی، بچوں کو پڑھایا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا، بس اتنا میری کمائی بس اتنی رہی۔ اسی پر میں ٹائم آپ نے صرف کیا قرآن مقدس پر صرف کیا۔ دن میں جب میں نوکری کر کے آتا تھا تو شام کو میں بیٹھتا تھا، رات کے 12 بجے 1 بجے تک کام کرتا تھا، صبح چھٹی کے دن اٹھتا تھا۔ تو اسی کے ساتھ تو میں بالکل جو فرصت کا ٹائم جو میں ہاں، اس میں ایک اور پرابلم بھی ہوتی ہے، آپ یہ پوری طرح سمجھیں کہ قرآن مقدس کوئی عام کتاب نہیں ہے، مقدس کتاب یہ مقدس کتاب، یہ وہ کتاب ہے
تو اس کا نام جب زبان پر آتا ہے تو پاکیزگی اور پاک چیز اور پاکیزگی کا تصور ذہن پر بالکل منقش ہوتا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک پر بھیجی ہے اور ہمارے ہاتھ میں بالکل ایسی ہے جیسے اس سمے. یہ دنیا کی ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے دنیا میں جو تحریف نہیں ہوئی ہے اور جو ویسی کی ویسی. سمے کتنا لگا اس کو لکھنے میں آپ کو؟ میں نے کہا نا اس میں 42 سال لگے ہیں، تو اس میں محنت لگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ اس نے مدد کی ہے. اور میں نے بھی، مجھے شوق تھا، شوق کے ساتھ بھی محنت، شوق پورا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قبولیت. آپ کو بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے رنگ لایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے گا بھی انشاءاللہ الرحمن آخرت میں. لیکن آخر پر آپ سے جاننے کی کوشش کریں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے قرآن پاک ہمارے گھر میں اویلیبل ہے، چاہے ہم کشمیری ترجمہ کریں کی بات کریں گے یا اردو ہے، اویلیبل ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے والدین اپنے بچوں کو اس قرآن مجید سے دور رکھ رہے ہیں. حالانکہ دنیائی تعلیم میں ان کو مشغول رکھ رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے. لیکن اس میں کوئی دورائی نہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹرز بھی بنے، ہمارے بچے انجینئرز بھی بنے، بڑے بڑے عہدوں پہ وہ فائز رہے. وہ ہمارے لیے مطلب خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن ساتھ میں اگر ان کو قرآن مجید کی تعلیم بھی ہوگی تو کہیں نہ کہیں جو یہاں پہ رشوت خوری ہے، کرپشن ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. آخر پر آپ سے جانے کی کوشش کریں گے لوگوں کے لیے میسج کیا رہے گی جو اپنے بچوں کو خالی دنیائی تعلیم میں مشغول رکھتے ہیں؟ میری میسج تمام لوگوں کو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں، اس میں کوئی آپ کو نہیں رکائے گا. ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی تعلیم دیں، بچوں کو درسگاہوں میں قرآن مقدس پڑھانے کے لیے بھیج دیں، کیونکہ جب وہ ہمارے انجینئر بنیں گے، IAS آفیسر بنیں گے، جو ڈاکٹرز بنیں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ بہت مسلمان بھی ہوں گے. ان کے ذہن میں اللہ کا خوف ہوگا، ان کے ذہن میں رشوت ستانی کا بالکل شائبہ نہیں رہے گا. وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور عوام کی خدمت کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کہاں اولڈ ایج ہومز میں بچے ماں باپ کو بھیجتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو جنہوں نے ان کو پالا ہے. اگر انہیں قرآن مقدس کی تعلیم ہوتی، حدیثوں کی تعلیم، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو، ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ لیکن ہے نا، والدین کی غلطی ہے اس میں، بچے کی غلطی نہیں ہے. بچے ڈاکٹر ہیں لیکن ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہم پیسہ آپ کو جتنا چاہے دیں گے، لیکن آپ اولڈ ایج ہوم میں بیٹھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی. لیکن ایک اولاد کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ میں چھوٹا تھا تو یہی باپ مجھے کاندھے پہ باہر نکالتا تھا. نہیں، بھول جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے باہر دکان. یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی، جیسے کہ میرے باپ نے یا آپ کے باپ نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا تھا، لیکن ہم بھی اس ایج میں پہنچیں گے جب ہمیں بھی اپنے بچے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں ہاتھ کو، ہماری انگلی کو پکڑ کر باہر نکال لیں. لیکن ہم وہ ٹائم یاد نہیں رکھتے. وہی آدمی وہ اس ٹائم کو یاد رکھے گا جسے خوف خدا ہو، جس نے تعلیم پڑھی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. ہر مذہب میں اپنے ماں باپ بڑوں کی قدر کرنا سکھایا ہے. جب ہم مذہب سے دور ہو گئے تو ہم خدا سے دور ہو گئے اور اپنے بھائی بہنوں سے دور ہو گئے. تبھی تو ہم اپنے بڑوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اولڈ ایج ہومز میں، تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو دنیائی تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے اس سے ان کو جو ہے محروم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسے گھٹنائیں گھٹی کشمیر میں جو کہ انسانیت کو شرمسار کر رہی ہیں.